Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Federal Minister for IT and Telecommunications, Sayyid Aminul Haq Sahib, President of Pasha, Jahan Ara Sahiba, the Sehat Kahani team, respected guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. آج یہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ میں آج آپ سب کے ساتھ اس سیشن میں، اس ایونٹ میں موجود ہوں کہ آج ہم سیلیبریٹ کریں کہ اس سٹارٹ اپ نے $1 ملین پری سیریز اے راؤنڈ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ اٹ از ویری ویری ہارٹننگ ٹو سی کہ پاکستان کی جو ڈیجیٹل آئی ٹی اور سٹارٹ اپ سین ہے، اس میں ایک پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے، اس میں کافی ایکٹیویٹی آ رہی ہے، اینڈ دیر آر مینی سچ ایگزامپلز آف ایمرجنگ اسٹارٹ اپس لائک صحت کہانی which are changing the landscape of this sector in Pakistan. میں اپنے ریمارکس میں آپ کے ساتھ آج 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز پہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس صحت کہانی کے اس مائل سٹون میں کیوں موجود ہے۔ ریگولیٹ کرنا، جو منی سپلائی ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جو فارن ایکسچینج کی چیزیں ہیں ان کو کرنا۔ تو اسٹیٹ بینک آج اس فنکشن میں، جو کہ یہ صحت کہانی جو کہ ایک سٹارٹ اپ ہے جو آئی ٹی سروسز کو استعمال کر کے پبلک ہیلتھ کی ڈیلیوری کو امپروو کر رہی ہے، اس سے کیا کنیکشن بنتا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج اسٹیٹ بینک یہاں پہ موجود ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آئی ٹی اور سٹارٹ اپس کا جو سیکٹر ہے، یہ ایک ایسا سیکٹر ہے which is often overlooked, under-emphasized in our economic sphere. It's a sector which, despite its contribution to exports, is one where we perhaps do not do enough. It is a sector that is very important to the State Bank. And that is the first reason that I am here with you today, to signal the importance that the State Bank of Pakistan plays to supporting continued progress in this sector. اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسٹیٹ بینک نے کیا ہے اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے کافی ساری چیزیں کی ہیں، لیکن ڈسپائٹ آل دا پریس ریلیزز سم ٹائمز دے گیٹ لاسٹ ان آل دی ادر نیوز دیٹ کمز اباؤٹ۔ تو 3 چیزیں جو بڑی اہم ہیں ہماری نظر میں، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اینڈ آئی اسٹارٹ فرام دا موسٹ ریسنٹ ون۔ وہ یہ ہے کہ فیبروری میں ہم نے اپنے فارن ایکسچینج مینول کو ریوائز کیا، اور اس میں ہم نے ایک ایسا رستہ نکالا کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں اور فن ٹیکس ہیں، دے آر الاؤڈ ٹو اسٹیبلش دیئر ہولڈنگ کمپنیز ابراڈ وداؤٹ دا نیڈ فار obtaining any approval from the State Bank of Pakistan. یہ ایک سٹارٹ اپ جو سیکٹر ہے، یہ تھی کہ ہمیں انڈسٹری سے بڑی ریکویسٹ آتی تھی کہ ہم نے ڈیجیٹلی فائنینشیل سروسز باہر سے ایکوائر کرنی ہے، مثلا امیزون ویب سروسز، مائکروسافٹ کی سروسز، اور اس میں جو ہماری ایگزسٹنگ ریگولیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہر چیز کے لیے اجازت لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس آنا ہوتا تھا۔ اس پہ بھی ہم نے انڈسٹری سے کنسلٹیشن کی، اور پھر اس کا ہم نے رستہ یہ نکالا کہ کافی ساری جو انٹرنیشنل ڈیجیٹل سروس پرووائڈرز ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، ان کو ہم نے وائٹ لسٹ کر دیا، یعنی کہ ان کو ایک ایسی لسٹ بنائی، اور یہ انڈسٹری کی فیڈ بیک سے یہ لسٹ بنائی کہ اگر آپ ان کمپنی سے باہر سے سروسز ایکوائر کر رہے ہیں تو آپ کو اسٹیٹ بینک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جو آپ کا کمرشل بینک ہے، جو آتھرائز ڈیلر ہے، دے آر الاؤڈ فار agreeing and authorizing payment for such services up to $200,000. پہلے $10,000 ہوتا تھا، اب ہم نے $2 لاکھ کر دیا ہے کہ آپ آسانی سے باہر سے اگر سروسز ایکوائر کرنی ہے تو آپ کریں۔ یہ 3 ایریاز، 3 اقدام، 3 سٹیپس جو ہم نے لیے، میں چاہتا تھا کہ سب کو بتایا جائے۔ یہ اسٹیٹ بینک نے اس لیے کیے کہ جو سٹارٹ اپس ہیں اور خاص کر فن ٹیکس ہیں اور آئی ٹی ریلیٹڈ ایریا ہے، اس میں اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ جو پلیئرز ہیں، صحت کہانی جیسے پلیئرز ہیں اور ہیں، ان کو سپورٹ کیا جائے، اور اگر اس سیکٹر کو کوئی ریکویسٹ ہے، کسی چیز کی ان کی خواہش ہے،
تو میں آپ کو ڈائریکٹلی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے پاس. ہماری پالیسی یہ نہیں ہے کہ the standard response will be no unless you convince us otherwise. That's not our stance. ہمارا سٹانس یہ ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کی باتیں we'll listen to them with an open ear, اور we want good ideas. اور جو بھی ایسا آئیڈیا ہوگا جس میں فائدے زیادہ ہیں اور نقصان کم ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور یہ جو 3 چیزیں جس کی میں نے آپ کو مثال دی, یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ آپ کو بتائیں کہ یہ 3 چیزیں اسی طرح. اب دیکھیں, میں نے آپ کو کہا, یہ میں نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک آج اس ایونٹ میں کیوں موجود ہے. تو پہلی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا اسٹارٹ اپس کا سین ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. اب دوسری بنیادی وجہ جس سے میں یہاں آپ کے ساتھ موجود ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں جو خواتین کا کردار ہے اس کو بڑھایا جائے, اور جو ویمنز فائنینشیل انکلوژن میں جو ابھی جینڈر گیپ ہے اس کو بڑھایا جائے. یہ جو آج لانچ ہے یہ ایک ایسی مثال ہے کہ اس کو 2 خواتین نے شروع کیا اور چلایا, اور یہ مجھے بتایا گیا ہے پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ہے کہ ایک ویمن لیڈ آرگنائزیشن نے یہ $1 ملین کا جو پری سیریز اے ہے یہ راؤنڈ اچیو کیا ہے. تو ہمیں اس کو اس لیے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اس سے ایک ڈیمونسٹریشن افیکٹ ہمیں امید ہے کہ باقی ان خواتین کے لیے جائے گا جن کے کچھ خواب ہیں, جن کی کوئی ایسپریشنز ہیں, جو بزنس سیکٹر میں ہیں, جو سٹارٹ اپ ایریا میں ہیں, اور جو اسی طرح سوچ رہی ہیں کہ ہم بھی بزنس کو چلانا چاہتے ہیں. تو یہ جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اٹس اے گڈ ڈیمونسٹریشن, اٹس اے گڈ ایگزامپل for all those other women in business who are aspiring to do something new in this area. اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو براڈر گول ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا جو ہماری اکانومی میں جو رول ہے اس کو کیسے سپورٹ کیا جائے. تو میں بھی یہاں وہی کہوں گا کہ جو میں نے اسٹارٹ اپ کے ایریا میں کہا کہ یہ ایک اور ہماری معیشت کا حصہ ہے which is often under recognized and under emphasized. 50% of this country's asset base as far as human resources are concerned are women. The 5th largest country of women is Pakistan in the world. So we would not be doing justice as a country to our economic aspirations if we do not recognize that such a sector, such a section of the society has to be supported so that they can play their role in the economic development of our country. تو خواتین کی جو فائنینشیل انکلوژن ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے کیا اقدامات کیے. 2 چیزیں میں بڑی مختصر طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ کہ جیسا کہ آپ شاید جانتے ہوں گے ابھی جو ہماری اسٹیٹ آف فائنینشیل انکلوژن ہے خواتین کی وہ کافی کم ہے. اٹ ڈز ناٹ ڈو جسٹس ٹو واٹ وی شوڈ اسپائر ٹو. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے جس کا نام ہے بینکنگ آن ایکوالٹی. اور یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو ہماری ریگولیٹری پاورز کو استعمال کرتے ہوئے, یعنی کہ جو ہماری ریگولیٹری پاورز بینکس اور فائنینشیل سیکٹر میں ہیں وہاں پہ کم از کم خواتین کی فائنینشیل انکلوژن کو بڑھائے گی. اس کا ہم نے ایک کنسلٹیٹو پروسیس لانچ کیا, اور یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. اگر آج آپ اسٹیٹ بینک کے ہوم پیج پہ جائیں تو آپ کو ایک بینر نظر آئے گا کال بینکنگ آن ایکوالٹی. اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور دنیا کے سینٹرل بینکس کی ویب سائٹس پہ جائیں تو عموماً آپ کو اتنے واضح طور پہ جینڈر کی جو فائنینشیل انکلوژن میں جو گیپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اتنے واضح طور پہ کوئی ایسا بینر نہیں نظر آئے. تو یہ ہم نے کیوں اس کو ایمفسائز کیا ہے؟ اگین بیکاز آف دی امپورٹنس دیٹ وی پلیس آن دس امپورٹنٹ گول.
اس بینکنگ آن ایکوالٹی اسٹریٹجی میں، جس میں ہمیں کافی ساری خواتین اور مرد حضرات سے فیڈ بیک ملی، جہاں نارا صاحبہ سے بھی فیڈ بیک ملی، اور جو ہماری لیڈنگ خواتین ہیں ان سے فیڈ بیک ملی، 5 پلر ہیں اس میں. اینڈ آئی ول ریئلی ارج آل آف یو کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، اس کو پڑھیں، کوئی آپ کے پاس فیڈ بیک ہے تو ہمیں دیں. اینڈ وی آر اگین اوپن ٹو اینی اینڈ آل گڈ آئیڈیاز ٹو پروموٹ دس گڈ گول. دوسری چیز خواتین کی فائنینشیل انکلوژن کے سلسلے سے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ریسنٹلی ایک اسکیم نکالی تھی کہ جو خاتون کوئی اپنی بزنس شروع کرنا چاہتی ہے یا اس کی کوئی بزنس ہے تو اس کو ایک سستے انٹرسٹ مارک اپ ریٹ پہ قرضہ ملے. یہ اسکیم ہے جس میں اسٹیٹ بینک پیسے دیتا ہے بینک کو، اور بینک کو یہ کہتا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں ان بوروورز کو، خواتین کو، جن کو آپ میکسیمم مارک اپ ریٹ 5% پہ یہ دے سکتے ہیں. اب یہ اسکیم برقرار ہے، کافی دیر سے ہے، لیکن اس میں ٹیک اپ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. ہم نے فیڈ بیک لی، کچھ ہمیں فیڈ بیک ملی کہ جو آپ کی لون کی اماؤنٹ ہے وہ کم ہے، 1.5 ملین ہوتی تھی، ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کو بڑھا کے 5 ملین کر دیں. ہم نے کر دی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسٹیٹ بینک نے بار بار جو خواتین کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو کہا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ آپ ویمن انٹرپرینورز کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم اسٹیٹ بینک کے آفیسرز آپ کی جو وینیو ہے اس پہ بھیجیں گے، اور ساتھ ہم کمرشل بینک سے کوآرڈینیٹ کروائیں گے کہ وہ جا کے ان خواتین کی مدد کریں کہ فارم کیسے فل کرنا ہے. اور نہ صرف وہ کریں گے، اگر آپ کو کچھ آپ کی خواہش ہے یا ریکویسٹ ہے کہ ایف بی آر سے بھی وہاں کوئی ہو جو ان کے سوالات کے جواب دے دے کہ ٹیکس نمبر کیسے لینا ہے، تو وہ بھی فیسیلیٹیٹ کریں. مجھے خوشی ہے کہ صحت کہانی از ون ایگزامپل جو ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی. ہم نے اپنے آفیسرز کو وہاں بھیجا، ہم نے ساتھ کمرشل بینک سے کوآرڈینیٹ کروایا، اور مجھے خوشی ہے کہ ان ایفرٹس سے کچھ اس میں پروگریس ہوئی اور کچھ خواتین کو اپنی ای کلینکس اور بزنس کے لیے یہ جو 5% کی اسکیم ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا. لیکن یہ ابھی بھی بہت کم ہے. تو میں سارے جو لسنرز ہیں آج کے ایونٹ کے، اور خاص کر وہ لوگ، وہ خواتین خاص کر جو کہ عورتوں کی انٹرپرینوریل ایکٹیویٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی اسٹیٹ بینک کے پاس آئیں، اور جس طرح ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے ہم ہر کسی کو سپورٹ کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچے. یہ دوسری چیز تھی جس کی وجہ سے آج اسٹیٹ بینک آپ کے پاس موجود ہے، کہ خواتین کا جو ہماری معیشت میں رول ہے اس کو ہم سپورٹ کریں، اور یہ ہم مل کے کریں. یہ ہم سب کا فرض ہے. جو ہماری آڈینس میں جو میلز ہیں ان کا بھی اتنا ہی یہ فرض ہے جتنا فیمیلز کا ہے کہ ہم اس اچھے کام میں مدد کریں. آخر میں the reason I'm here with you today is to emphasize a very important concept جو کہ صحت کہانی اور باقی ساری اسٹارٹ اپ سین میں ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے how do we support innovation in the country. Startups by definition are doing something new, something that has never been done before. اور میں ساری آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک میں ابھی یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم بھی انوویٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اور انوویشن کریں. ہم نے کس طرح انوویٹ کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا. انوویشن یعنی کہ وہ چیزیں کرنا جو پہلے کبھی نہیں کی گئی. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کووڈ جب آیا، جس کا پہلے بھی ذکر ہوا، وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے ملک کے لیے، لیکن وہ ایک اپرچونٹی بھی تھی کہ ایٹ لیسٹ اسٹیٹ بینک کے لیول سے ہم کچھ ایسی چیزیں کریں اور کوئی نئی چیزیں سوچیں جو نہیں کی گئیں. اور وہ جو نئی چیزیں کی گئیں میں آپ کو مختصر طور پہ ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ہم نے یہ روزگار پے رول فائنینسنگ اسکیم نکالی کہ ہم ایک کمرشل بینک کو سستے، کہ اگر وہ کمرشل بینک جو اس کا کلائنٹ ہے
اس سے یہ گارنٹی لیتا ہے کہ وہ جو بزنس اونر ہے اپنے امپلائیز کو 3 مہینے اور پھر ہم نے اس کو بڑھا کے 6 مہینے تک لے آف نہیں کرے گا تو اس کو سستا قرضہ ملے گا. یہ ایک ایسا انسینٹو کا پروگرام ہے اور اس سے 250 ارب روپے سے زیادہ لونز سستے ورکنگ کیپٹل کے اپروو ہوئے اور اس سے ملینز کی تعداد میں جو روزگار ہے وہ بچا. یہ ایک مثال ہے انوویشن کی جو پہلے کبھی ایسی اسکیم نہیں آئی لیکن ہم لائے. اسی طرح ہم ایک اور اسکیم لائے انویسٹمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے جس کا نام ہے ٹرف. یہ وہ اسکیم ہے ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی. جب کووڈ شروع ہوا تو ہمیں یہ کنسرن تھی کہ شاید انویسٹمنٹ کی ڈیسیجنز جو ہیں وہ پوسٹ پون ہو جائیں. اس لیے ہم ایک ایسی اسکیم لائے کہ اگر آپ ایک نیا پروجیکٹ لگاتے ہیں یا ایگزسٹنگ پروجیکٹ کو ماڈرنائز کرتے ہیں تو آپ کو میکسیمم 5% پہ 10 ایئر روپی فائنینسنگ ملے گی اور کچھ جو کلائنٹس ہیں وہ اس سے بھی کم ریٹ پہ نیگوشیٹ کر کے بینک سے دے رہے ہیں. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور انیشیٹو لائے جو پھر پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں, ایک انوویشن کی مثال ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا ایک اور بڑا اہم اثاثہ ہمارے اوورسیز پاکستانی. اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ لائے جس سے یہ ممکن ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ دور ہیں جہاں بھی ہیں اپنے دفتر میں, اپنے کمرے سے, اپنے گھر سے پاکستان کے بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. پہلے یہ ممکن نہیں تھا لیکن ٹیکنالوجی میکس اٹ پاسبل اور ہم نے انوویٹ کیا اور آج بڑی خوشی ہے ہمیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کے اکاؤنٹس ہمارے بینکس میں کھل گئے ہیں. 100 ممالک سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کہانی میں شامل ہے. تو یہ بھی ایک مثال ہے انوویشن کی جو اسٹیٹ بینک کر رہا ہے اور مزید کرتا رہے گا. ایک اور مثال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم لائے ہیں فاسٹر پیمنٹ سسٹم جس کا نام ہم نے رکھا ہے راست. اس کی لانچ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ ہی ہفتے پہلے کی اور یہ وہ سسٹم ہے کہ جو ابھی تک امریکہ میں بھی نہیں آیا اور یہ وہ سسٹم ہے کہ جس سے سیکنڈز سے پیمنٹس ہو سکیں گی اور اسٹاک مارکیٹ کی ڈیویڈنڈ کی پیمنٹس شروع ہو چکی ہیں اس سسٹم کے تحت. اس کا نام ہم نے راست کیوں رکھا؟ اس لیے اس کی سلسلہ شروع ہوتا ہے کانسیپٹ سے راہ راست, یعنی کہ ایک ڈائریکٹ, ایک سیدھا راستہ. اور اس میں ایک اور بھی سب ٹیکسٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈیجیٹل مینز کو استعمال کریں گے پیمنٹ کے لیے تو وہ ایک صحیح راستہ ہے پیمنٹ کرنے کے لیے. اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اوے دا یوز آف کیش. کیش جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں اور مسائل آتے ہیں اور جو بلیک اکانومی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیش میں ہوتی ہیں. اس لیے ہم راست کو اس لیے بھی لائے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کے لیے آسان کر دیں گے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز کو اپنانا تو اس سے ہماری جو ہے فائٹ اگینسٹ کرپشن اس میں بھی ہماری تھوڑی سی اور آگے اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی. یہ کچھ مثالیں تھیں جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اسٹیٹ بینک انوویشن کے لحاظ سے وہ کیا چیزیں کر رہا ہے جو پہلے ہماری تاریخ میں نہیں ہوئیں. آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی میں جو اسٹارٹ اپ سین ہے اور خاص کر جہاں پہ خواتین بھی نئی بزنسز شروع کر رہی ہیں اس ایریا میں ہم سب کو اس کو مل کے سپورٹ کرنا چاہیے. شکریہ.